नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफिल सामईन, जैसे मैंने गुफ्तगू से पहले तमहीदन आपको एक बात की थी, दोहरा देता हूं कि आज 10 मुहर्रमुल हराम योम आशूरा, 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में क्या हुआ था, वाकयात सब जानते हैं क्या हुआ था। लेकिन क्यों हुआ था, इस क्यों का जवाब भी बहुत से लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग इस क्यों का जवाब भी जानते हैं, क्यों हुआ था। लेकिन ये जो हुआ था, इस होने में कौन से ऐसे मुहर्रकात थे, कौन सी वजूहात थी, कौन से अज़ाइम थे, किस किस्म की सोच थी, कौन सा एजेंडा था, किस तरह का माइंडसेट था, कैसे लोग थे जो इस साने को बपा करवाने में मुआवन व मददगार बने। वो किस तरह का सिनेरियो था, वो कैसा माहौल था, वो क्या हालात थे, वो कौन सी ग्राउंड रियलिटीज थी, वो कौन से फैक्टर्स थे। इन पर जब तक तवज्जो नहीं करेंगे बात समझ में नहीं आएगी। क्या सानिया करबला ये अचानक हो गया था? क्या सानिया करबला ऐसे हो गया था कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के साथ, अपने रुफका के साथ, जानिसारों के साथ अचानक करबला की तरफ, और मंजिल तो कूफा थी, करबला की तरफ चल निकले। अचानक ख्याल आया और वो करबला की तरफ रखते सफर बांध लिया। क्या ऐसा हुआ था? हफ्तों पर मुहित सफर, तवील सफर। इस तवील सफर में बहुत से टर्निंग पॉइंट्स आए। ये तारीखी वाकयात हैं, ये तारीखी हवाले हैं, इनमें नहीं जाना। वाकया करबला को 2-3 अंदाज में सुनाया जाता है। एक अंदाज वो है कि जो हर खासो आम के लिए है, वो है कि वो जो होने वाला जुल्म और सितम है, उस दिन अहले बैत अतहार, खानवादे रसूल, इमाम अली मुकाम, उनके जानिसारों के साथ जो सलूक रवा रखा गया, जो मजालिम हुए, जो वाकयात पेश आए, जो दर्दनाक एक मंजर था, एक ये पहलू है। इस अंदाज में बताया जाता है, सुनाया जाता है। आज के दिन के वाकयात को इस अंदाज में बताया जाता है कि उसमें वो जो जुल्म और सितम था, वाकयात में
جو ایک درد ہے، ایک کرب ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے. وہ حقائق ہیں. وہ سب کچھ کیا ہے کہ وہ جو واقعہ پیش آیا اس میں کیا کیا ہوا. ایک اس واقعے کو لے کے دین کا بنیادی فلسفہ بتایا جاتا ہے کہ حق و باطل کا معرکہ تھا. امام علی مقام حق تھے، مد مقابل باطل تھا. حق بظاہر کمزور تھا، باطل بظاہر طاقتور تھا. لیکن در حقیقت طاقتور حق تھا اور باطل کمزور تھا. یہ اس طاقت کا نتیجہ ہے، یہ اس حق کی طاقت کا نتیجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج کے دن پوری دنیا میں آج کے دن کو یاد کیا جاتا ہے حق کی فتح کے طور پر. آج کے دن کو حق کی فتح کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور باطل کی شکست مانا جاتا ہے. بظاہر سب کچھ ختم ہو گیا، تمام جان نثاراں امام علی مقام شہید ہو گئے، آپ بھی شہید ہو گئے. جو بچ گئے ان کو قیدی بنا لیا گیا، خیمے جلا دیے گئے، قیدی بنا کر دمشق لے جایا گیا. یہ سارا کچھ بظاہر تو ایسا ہے کہ جیسے طاقت کی فتح تھی، لیکن حقیقت کیا بتاتی ہے، تاریخ کیا بتاتی ہے، حقائق کیا بتاتے ہیں کہ فتح کس کو تھی؟ حق کو. اور باطل اس دن شکست ہو گئی باطل کو. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وقتی حالات کے ساتھ ہونے والی تبدیلیاں، تغیرات، اتار چڑھاؤ، جو اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں وہ ٹھوکر کھاتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، وہ گہری کھائی میں گرتے ہیں، گمراہی کے گڑھے میں گرتے ہیں. وقتی طور پر اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر جو فیصلے لیتے ہیں وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، بدبختی ان کا نصیب بن جاتی ہے. اور جو فیصلے اس بنیاد پر لیتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کا رسول کیا فرما رہا ہے، اکابرین کیا فرما رہے ہیں، اور دین محمدی کا جو پیغام ہے، شریعت مطہرہ کیا فرما رہی ہے، وہ کیا ہم سے تقاضا کر رہی ہے. جو اس طرح بات کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، چاہے وقتی طور پر نتیجہ وہ نہ ہو جو تصور کیا جاتا ہے. اب میں آتا ہوں بات کے اس پہلو کی طرف جو بات کرنے کا اصل میں آج مقصد ہے. واقعہ کربلا، یوم عاشوراء، یہ ثانیہ کربلا جو تھا، یہ واقعات کے حوالے سے میں نے ذکر کر دیا کہ جو اس دن ہونے والے مظالم تھے اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ اقتدار کو بچانا. اس کی بنیاد کیا تھی؟ اقتدار کو، اپنی حکومت کو، اپنی طاقت کو، اس کو بچانا. بنیادی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے اور یہی ہے. اور امام علی مقام، خانوادہ رسول، ان کا مقصد کیا تھا؟ یزید کا مقصد تو تھا اپنی طاقت کو، اپنے اقتدار کو، اپنی حکومت کو، اپنی اس چیز کو بچانا جو بڑے جتن سے اس نے حاصل کی تھی. وہ کیسے کی تھی وہ بھی بتاؤں گا میں. اس کو بچانا. امام علی مقام کی جو ساری اسٹرگل تھی، ان کا جو جہاد تھا
وہ سب کیا تھا؟ وہ کس کے لیے تھا؟ وہ تو اپنے اقتدار کو بچا رہا تھا۔ امام علی مقام کس چیز کو بچانے کے لیے نکلے تھے؟ یزید کی فوج تو طاقت، اقتدار، حکومت بچا رہی تھی، اور امام علی مقام کے ساتھ ان کے حق میں اٹھنے والی تلواریں وہ کس چیز کو بچا رہی تھیں؟ اپنی جانوں کو تو وہ لے کے پہنچ گئے تھے سوئے مقتل، اپنی جانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو تو لے کے وہ تلواروں کے آگے کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے تلوار نکلی تھی۔ اگر اپنی جان بچانی ہوتی تو پھر وہ آسان کام کر لیتے۔ اگر اپنی جان بچانی ہوتی، اگر اپنی جان بچانے کے لیے تلوار نکالی ہوتی تو وہ تو بہت ہی آسان تھا۔ ایک سادہ سی، ایک چھوٹی سی بات تھی، ایک چھوٹا سا مطالبہ تھا، چھوٹا سا بظاہر چھوٹا سا مطالبہ تھا، وہ مان لیتے، جان بچ جاتی، اپنی بھی بچ جاتی، باقیوں کی بھی بچ جاتی۔ یہی تھی نا بات، یعنی یزید کی بیعت کر لیتے، سارا کچھ بچ جاتا۔ تو پھر اتنا لمبا سفر کر کے کربلا میں پہنچ کر تلواریں نکالنے کا مقصد کیا تھا؟ جان بچانا مقصود نہیں تھا، بلکہ باطل کی طاقت کے ساتھ لڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا مقصود تھا۔ طاقت کے ساتھ ٹکرا جانا، اور ٹکرا جانے کے بعد اس طاقت کو قیامت تک کے لیے دفن کر دینے کا جو مقصد تھا، اس مقصد کے لیے تلوار نکلی تھی، اقتدار کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ اقتدار کے ان روحانی، اخلاقی، اسلامی جو قدریں تھیں، ان اقتدار کے تحفظ کے لیے میدان میں آئے۔ یہ تھا معرکہ کربلا۔ واقعہ کربلا کو بہت سے انداز سے بیان کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن اس واقعے کو دین کہا گیا ہے۔ واقعہ کربلا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب اسلام پر مشکل وقت آ جائے، جب اسلام، شریعت اس پر جب کڑا اور مشکل وقت آ جائے اور اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہو، تو سمجھ لیں کہ ایک کربلا کا وقت آ گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ جب اسلام کمزور پڑ جائے، جب اقتدار کمزور پڑ جائیں، جب حق کمزور محسوس ہونے لگے، تو سمجھ لیں کہ اب ایک کربلا منتظر ہے۔ کربلا کی جب بات کرتے ہیں تو ذہنوں میں ایک بات آ جاتی ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے کہ جب کربلا کی بات آئے تو تصور میں یہ لے آئیں کہ اب گردنیں اڑیں گی، اب جانیں جائیں گی، اب خون بہے گا، اب خیمے جلیں گے، یہ ذہن میں آتا ہے تو کربلا کا پیغام دب جاتا ہے۔ کمزور دلوں میں، کمزور ذہنوں میں وہ پیغام جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں پاتا، کیونکہ وہ پہلے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اب شاید کربلا کا نام لے لیا ہے، کسی معاملے میں، کسی مخصوص حالات کے تناظر میں کربلا کا واقعہ ذکر کر دیا ہے، لہٰذا اب یہ سب کچھ ہونا ضروری ہے۔ نہیں، کربلا کا واقعہ وہ جو ظاہر میں تھا، اس کا ایک پیغام تھا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ سروں کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ جو سر پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ اس وقت تھا وہ سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ لیکن جب حالات کے تناظر میں دوبارہ اسلام پر کوئی وقت آ جائے اور کربلا کا تقاضا ہو رہا ہو کہ دوبارہ ایک کربلا بپا ہو، تو پھر یہ نہیں ہم تصور کرتے۔ ہر ایک سینیریو مختلف ہوتا ہے، حالات مختلف ہوتے ہیں، واقعات مختلف ہوتے ہیں، کچھ گراؤنڈ ریالٹیز مختلف ہوتی ہیں، کچھ معاملات مختلف ہوتے ہیں، لیکن حق اور باطل یہ ہر جگہ ایک ہی طرح کام کرتے ہیں۔
بڑے پیمانے پہ جائیں گے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے بڑے پیمانے پہ. اگر یزیدیت کا وہ لیول جو 61 ہجری میں تھا، اگر اس لیول پر آپ نے جہاد کرنا ہے تو پھر ویسی ہی کربلا بپا ہوگی 61 ہجری والی. لیکن اگر ہم نیچے آ جاتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں آ جاتے ہیں، ہم اپنے حالات میں اپنے دائرے میں جب آتے ہیں، جب کربلا کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ سب نہیں ہونا، پھر یہ سب نہیں ہونا جو 61 ہجری والی کربلا میں ہوا تھا. نہیں، پھر کیا ہونا ہے؟ پھر قربان ہم نے اپنی انا کرنی ہے، اپنی سوچ کرنی ہے، اپنی عزت کرنی ہے، اپنی شہرت کرنی ہے، اپنی دولت کرنی ہے، اپنی بنی ہوئی ساتھ ہے، یہ سب کچھ قربان کرنا ہے، لیکن حق کا ساتھ دینا ہے. پھر قربانی کا تصور یہ ہے، جان کی قربانی، خون، جان، سر، یہ تو اس طرح کی کربلا چاہتی ہے. جب یزید اس درجے کا ہوگا، جب معاملات ظاہری طور پر بھی ویسے ہوں گے تو تب ویسا ہوگا. جب ظاہری طور پر امام علی مقام جس کے ساتھ ٹکرائے تھے، جب اس طرح کا یزید ہوگا تو پھر معاملات ویسے ہو سکتے ہیں، پھر ویسی کربلا بپا ہو سکتی ہے، پھر ویسی کربلا 61 ہجری والی بپا ہو سکتی ہے. لیکن جہاں چھوٹے چھوٹے یزید ہوں، جہاں چھوٹے چھوٹے یزید ہوں، ہر بندہ اپنے دائرے میں ایک یزید بن گیا ہو، ہر شخص جس کو جتنی طاقت مل گئی ہو وہ اس طاقت کو لے کر یزید بن گیا ہو، وہ اس نظام کو ایسے مرتب کر چکا ہو، وہ ایسے نظام کو ڈیولپ کر چکا ہو جو یزیدی نظام تھا، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی کربلائیں وہاں ہونا ضروری ہیں. پھر اس کربلا میں کیا ہوتا ہے؟ حق و باطل کا مارکا ہوتا ہے، حق بات، حق کا ساتھ دینے کا یہ امتحان ہوتا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے، تب پتہ چلتا ہے. چھوٹے چھوٹے فرعون ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، ایک تو وہ فرعون ہے نا موسیٰ علیہ السلام والا، پھر فرعونیت جس میں آ گئی وہ فرعون بن گیا، جس میں فرعونیت آ گئی وہ فرعون بن گیا، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہو چاہے وہ آج کے زمانے کا ہو، وہ فرعون بن گیا. اسی طرح کہ جو نظام کو اس طرح کا بنا دے، جو نظام کو اس طرح ڈیزائن کر دے کہ حق بات حق نہ رہے، سچ سچ نہ رہے، روشنی روشنی نہ رہے، اخلاص اخلاص نہ رہے، جب ایسا ماحول بن جائے تو پھر سمجھ لیں کہ 61 ہجری والی یزیدیت، 61 ہجری والی یزیدیت وہ پریکٹس ہو رہی ہے. وہ کیا تھی؟ بزور طاقت اس چیز پر قبضہ کرنا جس پر حق نہ ہو، بزور طاقت. اب میں بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں یہیں سے، بات لمبی نہ ہو جائے، کہ کیا یہ واقعہ اچانک پیش آ گیا تھا؟ یزید تخت پر بیٹھا تھا تو کچھ حالات و واقعات بنے ہوں گے تو وہ بیٹھا تھا نا. یزید کو کسی نے بٹھایا ہوگا نا، یزید کو یہ طاقت وراثت میں ملی ہوگی نا، اس کے لیے ایک سٹیج سجایا گیا ہوگا نا، اس سٹیج پر اس کو بٹھایا گیا ہوگا نا. ایسا ہوا ہے نا. اب اس سے اور پیچھے جانا پڑے گا بات کو سمجھنے کے لیے. یہاں میں ضمناً بات کر دوں، یزیدیت اور حسینیت. یزیدیت ایک سوچ کا نام ہے، ایک طرز عمل کا نام ہے، ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، بیہیویئر کا نام ہے. اور اسی طرح حسینیت یہ بھی
ایک مزاج کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، ایک طرز عمل کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک سٹرگل کا نام ہے، ایک موقف کا نام ہے. یہ بھی حسینیت بھی ایسے ہی ہے. یزیدیت اور حسینیت یہ قیامت تک چلے گی. یزیدیت کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ طاقت کے ذریعے وہ حاصل کرنا، بزور طاقت کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرنا جو چیز آئین، قانون اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قاعدے، قانون، ضابطوں کے مطابق اس کی نہ ہو. اس کے ذریعے جو چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اسے یزیدیت کہتے ہیں. اور اس طرح کی پریکٹس کے خلاف، اس طرح کے طرز عمل کے خلاف، اس طرح کی سوچ کے خلاف، اس طرح کے بیہیویئر کے خلاف، اس طرح کے طرز عمل کے خلاف ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے. دو سوچیں ہیں، دو طرز عمل ہیں، دو اپروچز ہیں. ایک اپروچ یہ ہے کہ جانتے سمجھتے بوجھتے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا. اور ایک سوچ یہ ہے کہ پتہ ہے کہ یہ چیز کہاں کی ہے، کیسے ہے، کیا ہے، اس کے یہ سارا کچھ سمجھتے ہوئے آنکھیں بند کر لینا. یہ کیا ہے؟ یہ یزیدیت ہے. اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ سارا کچھ روکنے کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، تکلیف آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ سارا کچھ اس کے باوجود ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، حق بات کرنا، کسی چیز کو خاطر میں نہ لانا، برملا وہ بات کرنا کہ جو آپ کے دل میں ہے زبان پر لانا، یہ حسینیت ہے. اب پیچھے چلے جائیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کیا اچانک ہو گیا تھا یہ واقعہ؟ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں ایک پوری لمبی طویل کہانی ہے، تاریخی واقعات ہیں، حقائق ہیں، بڑا کچھ ہے. اس میں نہیں جانا، صرف یہ سمجھانا ہے کہ کربلا کا واقعہ جو پیش آیا، اس کی بنیاد کفر نہیں تھی. اس کی بنیاد کفر نہ تھا. اس کی بنیاد کیا تھا؟ نفاق. کربلا کا واقعہ جو ہے، یزیدیت کا طاقتور ہونا، یزیدیت کا طاقتور ہونا اور حسینیت کا محدود ہو جانا، لفظ کمزور استعمال نہیں میں کروں گا، محدود ہو جانا، اس کی بنیاد کفر نہیں تھا، اس کی بنیاد نفاق تھا. یزید کی فوج میں جو سپاہی تھے، یزید کی فوج کے سپاہی تھے، وہ کافر نہیں تھے، وہ کافر نہیں تھے. کس موت مرے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کس موت مرے یہ اللہ بہتر جانتا. بظاہر وہ کافر نہیں تھے، کلمہ گو تھے بظاہر. موت کیسے ہوئی، انجام کیا ہوا، آج کس درجے پہ ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. بظاہر وہ کیا تھے؟ مسلمان تھے. جس نے امام علی مقام کے اوپر پہلا تیر چلایا، پہلا تیر، جنگ کا آغاز کیا، پہلا تیر چلایا، بے حیائی کا مظاہرہ کیا، سب سے پہلی بے شرمی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا، وہ پتہ کون تھا؟ ہم یہاں آ کے مغالطے کھاتے ہیں، ہمیں یہ مغالطوں سے نکلنا ہے. اب
کہ اگر کوئی بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، بے غیرت ہو جائے، اس کو بچانے کے لیے پھر نسبتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس کی نسبت کا حوالہ دے کر اگر اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے بڑی خیانت ہی کوئی نہیں ہے۔ امام علی مقام پر پہلا تیر چلانے والا کون تھا؟ اور پہلے تیر کا مطلب یہ ہوتا ہے اعلان جنگ، پہلے تیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حملہ، یلغار کر دو، حملہ کر دو۔ یہ کون تھا؟ عشرہ مبشرہ کے صحابی، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آقا دو جہاں نے زندگی میں بشارت دے دی تھی کہ یہ جنتی ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ 10 کہ جن کو زندگی میں فرما دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں، ان کو عشرہ مبشرہ کہا گیا۔ عشرہ مبشرہ کے ایک صحابی ہیں، ان 10 صحابہ کے کی لسٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے عشرہ مبشرہ، وہ صحابی، وہ اعلیٰ درجے کے صحابی، کربلا میں پہلا تیر چلانے والا ان کا بیٹا تھا۔ نام میں نہیں لوں گا، اس صحابی کا نام نہیں لوں گا، حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے 1400 سال کے بعد، ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں حیا آتا ہے نسبت رسول کا، ادب رسول کا، ادب صحابیت کا، ہمیں حیا آتا ہے کہ ہم اس صحابی کا نام نہیں لیں گے، کیوں کہ وہ حق تھے۔ لیکن اگر بیٹے نے کام ایسا کیا ہے تو وہ ان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بچ نہیں سکتا، وہ نسبت اس کے کوئی کام نہ آئے گی۔ وہ عشرہ مبشرہ کا بیٹا ہونے کے باوجود جو حرکت کی، جو کچھ کیا گیا، وہ نسبت کام نہیں آئے گی، گرفت ہوگی صرف اس عمل کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں اتنا بڑا کام کوئی کر دے لیکن ہم ڈھونڈتے ہیں نسبتیں، ہم تصورات یہ لے کے آتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا وہ، یہ کیا بات ہوئی؟ گرفت ہونی چاہیے، اور تاریخ نے اس کی گرفت کی۔ اس بدبخت لعین کا نام تھا عمر ابن سعد۔ ایک حوالہ دے دیا، اس سے بڑی کوئی نسبت ہے آج کے زمانے میں؟ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہوں، صحبت یافتہ، فیض یافتہ، کہ جن سے خوش ہو کر نبی پاک نے فرمایا ہو کہ یہ جنتی ہے، اگر ان کا بیٹا ایسا کام کرے تو کون بدبخت ہوگا جو اپنے علم کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر اس کے لیے کوئی راہ ڈھونڈے اور نسبت کا حوالہ دے کے اس کو بچانے کی کوشش کرے، بدبخت ترین انسان ہوگا وہ۔ تو میں نے بات سمجھا دی، شریعت ظاہر کے اوپر فیصلہ کرتی ہے، امام علی مقام، یعنی اب یہاں بات ایک سمجھ لیں، یہاں یہ مغالطہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم حق اور باطل، جب یزیدیت اور حسینیت کا تصور ذہنوں میں لاتے ہیں، ایک یہ مغالطہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ خانوادہ رسول تھے، وہ آل رسول تھے، وہ نواسہ رسول تھے، اور مقابلے پہ ایک بدبخت لعین یزید تھا، لہٰذا یہ بات ایسے ہے۔ او بھائی ایسے بات نہیں ہے، اور نہ بات کو ایسے سمجھنا ہے۔ اگر ایسے بات کو لیں گے تو پھر واقعہ کربلا کا کوئی فائدہ نہ ہوا آج کے دور کے حوالے سے۔ واقعہ کربلا کو اس طرح سمجھیں کہ حق تھا اور باطل تھا، ایک طرف حق تھا، دوسری طرف باطل تھا، بس حق جہاں ہوگا وہاں حسینیت ہوگی، باطل جہاں ہوگا وہاں یزیدیت ہوگی۔ جہاں حق ہوگا، جہاں قرآن ہوگا، جہاں سنت رسول ہوگی، جہاں فرامین رسول ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ، جہاں آثار صحابہ ہوں گے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی،
جہاں اکابرین امت کا اجماع ہوگا، جہاں اکابرین امت متفق ہوں گے، جہاں ائمہ مجتہدین کا متفق کا فیصلہ ہوگا، جہاں اکابرین امت کا اسوہ ہوگا، جہاں اولیاء اللہ بزرگان دین کا طرز عمل ہوگا، جہاں ان کی تعلیمات ہوں گی، جہاں ان کے بتائے ہوئے راستے ہوں گے، اگر کوئی اس سے ہٹ کے چلے گا تو وہ باطل ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے اخذ کیے ہوئے قوانین، قواعد و ضوابط، آئین، قانون سے انحراف کرے گا وہ باطل ہوگا۔ جو آئین، قانون، دستور کی بات کرے گا وہ حق ہوگا۔ یہ ہے حق اور باطل کا مارکا۔ آج کے زمانے میں کون سی کربلا کو ڈھونڈتے ہیں؟ یہ کربلا کہ جس کا تصور کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ حق سے دور رہو ورنہ ایسی کربلا بپا ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بچے جائیں گے، یہ ہوگا۔ او بھائی ایسی کربلا ہمارے لیے ہے ہی نہیں، وہ کربلا والوں کے لیے تھی، وہ کربلا والوں کے لیے تھی، وہ کربلا والوں کے لیے تھی، اس لیے ان کو سردار بنا دیا جنت کے۔ وہ کربلا والوں کے لیے تھی، اس لیے حوض کوثر کا مالک بنا دیا۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ذاتی قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم صرف اور صرف کربلا کو نیاز فاتحہ لنگر کی حد تک رکھنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے آج جو حالات ہیں یہ حالات بھی اسی وجہ سے جس کا سامنا سب کو کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ہر شخص کے اندر ایک یزید بیٹھا ہوا ہے، ہر شخص کے اندر بھی ایک یزید ہے۔ اس یزید کے ساتھ جو جنگ کرے وہ کیا ہے؟ وہ صوفی ہے۔ جو اس یزید کے ساتھ جنگ کرے وہ صوفی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ جہاد اکبر کر رہا ہے حضور کی حدیث کے مطابق۔ جو اپنے اندر کے یزید سے مقابلہ کرے وہ جہاد اکبر ہے، وہ یزید ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر شخص کے اندر حسینیت بھی ہے، حسینیت بھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حسینیت کمزور پڑ گئی، وہ الگ بات ہے کہ حسینیت نوک کرتی ہے، دروازے پر نوک کرتی ہے، ریمائنڈ کرواتی ہے، اشارہ کرواتی ہے، لیکن وہ جو یزیدیت ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ وہ یزیدیت کیا ہے؟ ہمارے تصورات، ہماری خواہشات، ہمارے مفادات، ہماری ضروریات، ہماری عزت، ہماری شہرت، ہمارا وہ سب کچھ جو ہم نے بڑی محنت سے سمیٹا ہے، بڑی محنت سے حاصل کیا ہے، سچ جھوٹ کے ساتھ حاصل کیا ہے، جیسے بھی کیا ہے، وہ یزیدیت غالب آ جاتی ہے۔ حسینیت دروازے پر نوک کرتی ہے، لیکن حسینیت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ رفع کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یزیدیت مکمل طور پر غالب آ جاتی ہے، پھر اسفل سافلین والی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا اس کا جو محرک ہے وہ ہے نفاق، منافقت۔ جب اپنے مفادات کو تحفظ دینا ہو تو اس کا سب سے مضبوط ترین جو ذریعہ ہے وہ ہے منافقت۔ اور یہ جو منافقت ہے، یہ منافقت نے یزید کو یزید بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اس منافقت نے یزید کو لال تخت پر بٹھایا، اس منافقت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سال کی زندگی کی محنت کو بے وقت کر کے رکھ دیا۔ اس منافقت نے بڑا کچھ کروایا، بڑا کچھ کروایا اور قیامت تک کرواتی رہے گی، قیامت تک کرواتی رہے گی۔ لیکن اس منافقت کے ساتھ ٹکرا جانے کا نام حسینیت ہے۔ یزیدیت کا دوسرا نام منافقت ہے، یزیدیت کا دوسرا نام منافقت ہے، یزیدیت کا دوسرا نام نفاق ہے، اور حسینیت کا دوسرا نام اخلاص ہے۔ حسینیت کا دوسرا نام حق اور سچ ہے۔ یزید کی فوج میں ایک نام میں نے بتا دیا کہ جس نے پہلا تیر چلایا، اس کی نسبت بھی بتا دی کہ جس کے باپ کو اتنا بڑا کہ اس کائنات انسانی میں اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے۔
کہ جس کے باپ کو اتنا بڑا انعام ملا ہو, اتنا بڑا اعزاز ملا ہو, اور ایسی ہستی سے ملا ہو کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اس ہستی کی جانب سے, اس کی طرف سے اعزاز دیا ہو, دوسرے لفظوں میں اللہ کی طرف سے براہ راست دیا گیا ہو بوسیلہ نبی, اس باپ کو جس کو اتنا بڑا انعام ملا ہو, اس سے بڑی نسبت کیا ہوگی؟ لیکن انتخاب غلط کیا, انتخاب غلط کیا, انتخاب درست نہ تھا, فیصلہ درست نہ تھا, ترجیحات درست نہ تھیں, تصورات درست نہ تھے, جس کی بنیاد پر پھر عمل بھی غلط ہوا, پھر عمل بھی درست نہ رہا. تاریخ اس شخص کی نسبت کا پاس رکھتے ہوئے اس کو بچا پائی. تاریخ نے وہ بتایا. تاریخ بہت بے رحم ہوتی ہے. تاریخ کے فیصلے بولتے ہیں, جو فیصلہ انسان نہیں کر سکتے, انسان نہیں کر پاتے, پھر فیصلے وقت کرتا ہے, تاریخ کرتی ہے. اور تاریخ کے فیصلے کوئی جھٹلا نہیں سکتا, وقت کے فیصلے جھٹلا کوئی نہیں سکتا. وقت بہت بڑا جج بن جاتا ہے. منافقت سے وقتی طور پر مفادات حاصل کیے جا سکتے ہیں, لیکن جب جج وقت بن جاتا ہے, تاریخ بن جاتی ہے, حقائق بن جاتے ہیں, تو پھر ان کو جھٹلانا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور حق جو ہے وہ ہمیشہ سر بلند رہا ہے اور سر بلند ہی رہے گا. وقتی طور پر حالات جیسے بھی ہوں, حق سر بلند رہے گا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. حسینیت زندہ باد ہے, یزیدیت مردہ باد ہے. وہ کیسی بھی شکل میں ہو, کیسی بھی صورت میں ہو, کس بھی درجے کی ہو, جیسی بھی ہو, جس رنگ روپ میں, جس بیس میں آ جائے, یزیدیت مردہ آباد ہے. جس بیس میں آ جائے یزیدیت مردہ آباد ہے. اور حق جو ہے, حسینیت جو ہے, وہ جس درجے اور جس بھی رنگ میں ہو وہ زندہ آباد ہے. ایک یہ ہو گیا. اب دوسرا نام سن لیں. اگر کوئی ان بنیادوں کو یا ان چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ کہے گا جی نہیں یہ نہیں تو اس کا یہ عمل تو یہ تو وہ نہ یہاں اسے چھوڑو, ایسے نہیں ہوتا. دوسرا نام سنیں, سنا ہوگا آپ نے, شمر نام سنا ہے؟ شمر بن الجوشن. یہ وہ شخص ہے, یہ وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ برس والا کتا ہوگا, وہ برس والا کتا ہوگا جو میرے حسین کو شہید کرے گا. حضور نے فرما دیا تھا, برس والا کتا. شمر کے جسم پر برس تھا, برس کا مرض تھا, فلبیری جسے کہتے ہیں. حضور نے پہلے فرما دیا تھا کہ برس والا کتا ہوگا جو میرے حسین کو شہید کرے گا. وہ برس والا کتا کون تھا؟ شمر, جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں رحمت للعالمین سرور کونین جسے کتا کہیں, برس والا کتا کہیں, اس کے لیے اب یہ والی باتوں کو لا کر تو اس کی کوئی فضیلت بیان کرے تو اس کو شرم آنی چاہیے. میں سمجھا رہا ہوں بات کہ جب عمل ایسا ہوگا تو کوئی نسبت ساتھ نہ دے گی, کوئی نسبت کام نہ آئے گی, پھر صرف عمل دیکھا جائے گا. سنیں, وہ جو برس والا کتا ہے جسے کہا گیا شمر, شمر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون تھا؟ شمر حافظ قرآن بھی تھا. کیا تھا؟ حافظ قرآن تھا, قاری قرآن تھا, حافظ بھی تھا, قاری. قرأت کرتا تھا تو کہتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے, آواز میں اتنی رقت تھی, اتنا سوز تھا. قرآن کا حافظ بھی تھا, لیکن جب قرآن پڑھتا تھا تو قرآن دلوں پر اثر کرتا تھا. اثر ایسے کرتا تھا کہ رقت طاری ہو جاتی تھی, آواز ایسی تھی. شمر نے 14 حج کیے. کتنے؟ 14 حج کیے. حاجی بھی تھا وہ حافظ بھی تھا, وہ حاجی بھی تھا, وہ قاری بھی تھا.
یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لانتی بھی ہوا. میں نے بتا دی فضیلتیں. کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سنتے ہیں آپ بھی، کہ جس خاندان میں ایک حافظ ہو اس کی 7 نسلیں یا 3 پشتیں یا 7 روایات میں جو بھی ہو، حوالہ دے کے بات صرف اتنی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حافظ جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی فضیلت دی گئی ہے، انعام دیا گیا ہے. میں نے بتا دیا کہ وہ حافظ بھی تھا، حج کرنے والا ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اس نے 14 حج بھی کیے تھے. یہ ساری چیزیں شمر کو بچا پائیں گی؟ اس کے یہ اوصاف بچا پائیں گے؟ لعنتی، کفر کی موت مرنے والا، یہ انجام ہوا. یہاں تک تو میں نے بات کر دی کہ جو براہ راست واقعہ کربلا میں ملوث تھے یہ وہ تھے. لیکن یہ جو براہ راست تھے ملوث، ان میں سے چند کو تو پتا تھا کہ یہ جو خیمے لگے ہوئے ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو قافلہ ہے، یہ جو خواتین ہیں، یہ جو بچے ہیں، یہ جوان ہیں، یہ سب جو ہیں، چند کو پتا تھا، خاص خاص لوگوں کو پتا تھا، مین لوگوں کو پتا تھا کہ یہ آل رسول ہیں، یہ خانوادہ رسول ہیں. لیکن یزید کی فوج کے بڑے بڑے عہدوں پر جو تھے ان کو پتا تھا کہ یہ کون ہیں. لیکن جو باقی ساری فوج تھی شامیوں کی، کیونکہ شام میں مولا علی کے مد مقابل بنا تھا نا نظام سارا، وہ شامی جو تھے وہ مدینے سے دور تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا دین کیا ہے کیا، جو ان کو سمجھایا گیا بتایا گیا وہ سمجھ گئے. وہ شام میں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو آل رسول، اہل بیت رسول اور مولا علی کے ساتھ بغض رکھنے والے تھے، جنگیں کرنے والے تھے، مد مقابل آنے والے تھے. شام میں تو ان کی حکومت اور ایک عرصے سے ان کی مائنڈ میکنگ ہی ایسی کی گئی تھی. میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، ان کی مائنڈ میکنگ ہی ایسی کی گئی تھی، تو انہوں نے تو ساتھ ہی دینا تھا، اور وہ کیا کرتے؟ ان کو سمجھ اتنی تھی، ان کو بتایا ہی ایسے گیا تھا، ان کو شریعت سمجھائی ہی اس انداز میں گئی تھی، ان کو بتایا ہی یہ گیا تھا، ان کو تصویر کا رخ ہی یہ بتایا گیا تھا، اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو حاکم وقت کے خلاف اٹھے، جو حاکم وقت کے خلاف اٹھے وہ باغی ہے. جبکہ امام علی مقام کہتے تھے کہ یہ حاکم وقت ہے ہی نہیں، یہ تو بزور طاقت اس نے قبضہ کر لیا ہے، اس نے بھی اور اس سے پہلے والوں نے بھی. لیکن بہرحال انہوں نے جو کیا سو کیا، جو یزید نے اور یزید سے پہلے والوں نے کیا سو کیا. لیکن انہوں نے یہ جو کچھ کیا انہوں نے کن کو استعمال کرتے ہوئے کیا؟ اصل سوال یہ ہے. مولا علی کے خلاف بغاوت ہوئی، مولا علی کا جینا تو بھر کر دیا گیا، مولا علی کے ساتھ وہ معاملات رکھے گئے کہ جو تاریخ کے تلخ ترین حقائق ہیں. جنگیں کی گئیں، بڑا کچھ ہوا، حضور کی حدیث سننے کے باوجود باز نہ آئے، حضور کے فرامین بتائے گئے، سمجھانے کی کوشش کی گئی، بہت کچھ بتایا گیا، یہاں تک سمجھایا گیا بتایا گیا کہ اس عمل سے اسلام کا شرازہ بکھر جائے گا، اسلام 2 حصوں میں بٹ جائے گا، اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اسلام کا. لیکن نہ، ان کو اسلام سے کیا غرض تھی؟ ان کو تو اپنا اقتدار چاہیے تھا، ان کو تو صرف اور صرف طاقت چاہیے تھی، اقتدار چاہیے تھا، حاکمیت چاہیے تھی، تخت چاہیے تھا، اور اس تخت کے اوپر پھر ایک بدبخت لعین کو بٹھانا مقصود تھا. وہ سارا کچھ ہو رہا تھا بیک گراؤنڈ میں. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا اس میں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جن کو ہم کہتے ہیں شامی فوج. کیا کہتے ہیں؟ شامی فوج.
ایک وہ تھے کہ جن کے پاس سرکاری عہدے تھے، کوئی جرنیل تھا، کوئی کرنل تھا، کوئی میجر تھا، کوئی کیپٹن تھا، کوئی کچھ تھا، جیسے عموماً فوج میں ہوتا ہے. ایک تھی شامی فوج اور ایک تھی منافقین کی فوج. یہ دو طرح کے لوگ تھے. جو شامی فوج تھی، جو یزید کی پیچھے سے چلنے والا سلسلہ تھا، میں نے بتا دیا مولا علی کے ساتھ جو ہوا، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، بات سمجھ گئے ہیں آپ کہ یہ پیچھے سے معاملات چلے تھے، اور اس سارے معاملات میں کردار ادا کیا منافقین نے. فوج کا تو پتہ چل جاتا ہے، سپاہیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سپاہی ہے، یہ اس فوج کا سپاہی ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو اس سے محتاط ہو جاتے ہیں نا آپ. وہ یونیفارم میں ہے، وردی میں ہے، پولیس آ جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے پولیس آ گئی، پتہ چل جاتا ہے نا. آپ فوراً کوئی نہ کوئی تو کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے، اپنا بچاؤ کر لیں یا جیسے بھی ہے. اگر کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے تو وہ اس انداز میں بچنے کی کوشش کرے گا. اگر کوئی حق پہ ہے اور حق والوں کو تنگ کرنے کے لیے یہ استعمال کی جا رہی ہے طاقت، تب بھی وہ کچھ نہ کچھ تو اپنا کرے گا، پتہ چل جاتا ہے. تو جو سرکاری عہدوں پر ہوتے ہیں، سرکاری طاقت استعمال کرتے ہیں، جو سرکاری طاقت استعمال کرتے ہیں، ان کا تو پتہ چل جاتا ہے. لیکن اس طرح کے کاموں میں جہاں عوام کو دھوکہ دینا ہو، جہاں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنی ہو، جہاں غلط اور صحیح میں گڈمڈ کرنا ہو، جہاں حق کو باطل کو ایسے پیش کرنا ہو کہ حق جو ہے وہ باطل سمجھا جائے اور باطل کو حق بنا کے پیش کیا جائے، جہاں ایسا کرنا ہو، جہاں جھوٹے فضائل گڑھنے ہوں، جہاں وہ ساری باتیں کرنی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تھی وہ بیان کرنی ہو، یہ سارا کچھ جب کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ یونیفارم والے لوگ نہیں چاہیے. پھر وہ لوگ چاہیے کہ جو جن کے پاس نہ کوئی عہدہ ہو، نہ کوئی منصب ہو، نہ کوئی کچھ بھی ہو، بلکہ ان کا صرف اور صرف جینا اور مرنا اپنے مفادات کے لیے ہو. پھر ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. پھر سادہ کپڑوں والے ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو یزید کی فوج بھی دو حصوں میں تھی. ایک وہ فوج تھی جو یونیفارم میں تھی، ایک فوج یونیفارم میں تھی. یونیفارم والی فوج، اس نے مارکا جو تھا کربلا کا، وہ اس دن اپنا کام کیا. لیکن جو بغیر یونیفارم والے تھے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ منافقین تھے، اصل کام منافقین کا تھا کہ انہوں نے وہ گراؤنڈز، وہ بنیاد فراہم کی کہ جس کی وجہ سے وہ ساری طاقت حاصل ہوئی کہ جو طاقت اس طرح حاصل نہیں ہو سکتی. کیوں کہ وہ طاقت استعمال کی تھی جنگ صفین میں بھی، وہ طاقت استعمال کی تھی حق نے جنگ نہروان میں بھی خارجیوں کے خلاف. وہ طاقت، وہ مولا علی شیر خدا، وہ حیدر کرار، ان کی تلوار سیف ذوالفقار کے آگے کوئی ٹھہر سکتا تھا؟ ان کی تلوار نے زیر کر لیا تھا اس فوج کو. لیکن وہ سیف ذوالفقار جو تھی وہ ان پر تو کارگر ثابت ہو سکتی تھی، ان پر تو چل سکتی تھی اور ان کی گردنیں اڑا سکتی تھی، اور اڑائی. اسی طرح جیسے بدر میں اڑائی تھی، اسی طرح جیسے احد میں اڑائی تھی، اسی طرح جیسے خیبر میں اڑائی تھی، جیسے حنین میں اڑائی تھی، جیسے خندق میں اڑائی تھی، جیسے گردنیں اڑائی تھی، یہ ویسے ہی وہ سیف ذوالفقار اڑا رہی تھی گردنیں. صفین میں بھی اڑا رہی تھی، نہروان میں بھی اڑا رہی تھی. لیکن وہ سیف ذوالفقار شریعت کی طاقت تھی، لیکن فرامین رسول پر حق کہ علی مومن کے علاوہ تیرے ساتھ محبت کوئی نہیں کرے گا. علی مومن کے علاوہ تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا، اور منافق کے علاوہ تیرے سے بغض کوئی نہیں رکھے گا. جو تیرے سے بغض رکھے وہ منافق ہے، جو تجھ سے محبت رکھے وہ مومن ہے. حضور نے فرما دیا تھا، حضور نے بڑا کچھ فرمایا تھا. ان تفصیلات میں جائیں گے بات بڑی دور تک جائے گی. لیکن حضور کے فرمانے سے کیا منافقین رک گئے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیا منافقین باز آئے؟
حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ سننے کے باوجود منافقین باز آئے۔ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی طرف۔ یہ رسول کا فرمان سننے کے باوجود منافقین باز آئے۔ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا بچ گیا، جو اس سے اتر گیا وہ غرق ہو گیا۔ بچاؤ کا ایک ہی، یہ رسول کا فرمان سننے کے باوجود کیا منافقین نے اس کشتی کا انتخاب کیا یا اس بدبختی کا انتخاب کیا؟ کس کا انتخاب کیا؟ ان کے انتخاب ہی غلط تھے۔ جب انتخاب غلط ہوں تو کوئی نسبت نہیں کام آتی، جب انتخاب غلط ہوں تو کوئی خدمت کام نہیں آتی، جب انتخاب غلط ہو جائے تو کوئی رحمت نہیں رہتی، رحمت اٹھ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بے برکتی ہو جاتی ہے، رحمت اٹھ جاتی ہے، بدبختی شروع ہو جاتی ہے۔ رحمت کا اٹھ جانا بدبختی کی طرف لے جاتا ہے۔ انتخاب غلط ہو گیا۔ اتنا کچھ سننے کے باوجود منافقین باز آئے۔ کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ کہ منافقین نصیحت نہیں سنتے، منافقین نصیحت نہیں سنتے، منافقوں کے اوپر قول رسول بھی اثر نہیں کرتا، اللہ کا حکم بھی اثر نہیں کرتا، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کوئی دلیل اثر نہیں کرتی۔ اس لیے اس طبقے کو زیادہ فوکس کیا ہے قرآن نے۔ یہ منافقین تھے کہ جن کی وجہ سے خلافت راشدہ ملوکیت میں بدلی، یہ منافقین تھے کہ جن کی وجہ سے خلافت کا انسٹیٹیوشن، وہ ایک بہت ہی عظمت والا ادارہ، وہ ختم ہو گیا اور ایک کاٹ کھانے والی حضور کی حدیث کے مطابق ملوکیت آ گئی۔ یہ منافقین تھے کہ جنہوں نے اپنی خدمات پیش کی، یہ منافقین تھے کہ جن کی وجہ سے مسلمان آپس میں دست و گریبان ہوئے۔ یہ تاریخ اسلام ہے اور یہی تاریخ کربلا ہے کہ منافقین نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا، منافقین نے بھائی کے ہاتھ سے بھائی کو قتل کروایا، مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے تلواریں نکل آئیں۔ ان میں کردار بنیادی طور پر منافقین کا تھا۔ اسی لیے قرآن میں منافقوں کو بہت واضح انداز میں بتایا گیا ہے اور حدیث میں بھی منافقوں کے حوالے سے بہت وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم جن سے نقصان اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، ان کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں، ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ہم انہی منافقوں کو اپنی صفوں میں گھساتے ہیں، ہم انہی منافقوں پر تکیہ کرتے ہیں، ہم انہی منافقین سے امداد طلب کرتے ہیں، ہم انہی منافقین پر تکیہ کر کے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ شرارہ بکھر رہا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے۔ بربادی تو ہم اپنے ہاتھوں سے خود بنا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ایکسپوز نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ظاہر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا ہم محاسبہ نہیں کرتے، احتساب نہیں کرتے، اس کی گرفت نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا ایک منظم نظام بن جاتا ہے اور جب بن جاتا ہے پھر تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، پھر وہ سارا کچھ ہوتا ہے جو اسلام کے ساتھ ہوا، وہی سب کچھ ہوتا ہے جو کربلا میں ہوا اور وہی سب کچھ ہوتا ہے جو قیامت تک ہوتا چلا آئے گا۔ لیکن اس کے پیچھے منافقت ہے، اور منافقت ایک یہ بھی ہے کہ منافقت ہوتے ہوئے دیکھیں اور چپ رہیں، یہ بھی منافقت ہے۔ منافقوں کو پہچان جانے کے بعد منافقوں کو پھر اپنے سینے سے لگانا، یہ بھی منافقت ہے۔ مصلیحت کے تقاضے ہوتے ہیں، وہ مصلیحت ہوتی ہے۔ جب تک مصلیحت سے کام لیا جا سکے مصلیحت سے کام لو، جب تک مصلیحت سے کام چلتا ہو مصلیحت سے کام چلاؤ۔ جہاں مصلیحت ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ بن جائے، جہاں مصلیحت سے شیرازہ بکھرنے کا اندیشہ ہو، جہاں مصلیحت سے نفاق اور مضبوط ہو رہا ہو، جہاں مصلیحت سے
ہر وہ کام ہونے کا اندیشہ ہو کہ جس سے بچنے کے لیے مصلیحت کی جا رہی ہے، تو ایسی مصلیحت کا کیا فائدہ؟ مولا علی نے جنگ صفین میں قابو پا لیا اس گروہ کے اوپر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ باغی ہیں. باغیوں پر قابو پا لیا. ان کا کما کرنے والے تھے، ان کو نیست و نابود کرنے والے تھے، ختم کرنے والے تھے، ان کا صفحہ ہستی سے مٹانے والے تھے آپ. لیکن دونوں طرف ادھر بھی اور ادھر بھی منافقین گھسے ہوئے تھے. ادھر والے منافقوں نے کیا کیا؟ قرآن نیزے پر اٹھا لیے اور کہا کہ اس قرآن کے صدقے، اس قرآن کو ہم اٹھا رہے ہیں، اس قرآن کو سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ کا فرمان اس کے تحت فیصلہ کر لیتے ہیں. دونوں طرف مسلمان ہے، جنگ روک دو. دوسری مولا علی کے مد مقابل والی فوج نے قرآن نیزوں پر اٹھا کر اور جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا، جنگ بندی کی درخواست کی کہ جنگ روک دو. کیوں کہ اب گردنیں اڑنے والی تھی، ان کا خاتمہ ہونے والا تھا، ان کا بالکل سر کچلنے والے تھے مولا علی، یہ صفحہ ہستی سے مٹ جانے والے تھے. لیکن منافقوں نے وہی کردار ادا کیا، نیزے پہ قرآن اٹھا لیے. مولا علی مولا کائنات، طریقت کے امام، جن کے گھر کی خیرات ہے تصوف و طریقت، جن کے گھر کی خیرات ہے، وہ ان سے بڑا روشن ضمیر کون تھا؟ کوئی ہے آج کے زمانے کا پیر، کوئی آج کے دور کا بڑا ولی کہ جو مولا علی سے زیادہ روشن ضمیر ہونے کی بات کرے؟ ان سے بڑا روشن ضمیر کون تھا کہ جن کے ضمیر کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے کنٹرول کر رہے ہیں کہ کہا کہ جدھر علی چلا جائے میرے مولا حق کو ادھر کر دینا، علی جدھر چلا جائے حق کو ادھر کر دینا. اور علی کا اٹھنا بیٹھنا سوچنا بولنا سب کچھ حق تھا. مولا علی نے فرمایا ان کی روشن ضمیری، وہ سات پردوں سے دیکھنے والی ہستی، انہوں نے فرمایا کہ یہ منافقت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے قرآن اٹھائے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ منافقت کر رہے ہیں. یہ قرآن اٹھا کر یہ صرف اور صرف وقتی طور پر جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد تازہ دم ہونے کی ایک مہلت چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضور مولا کائنات کے حافظے میں بڑا کچھ تھا. ادھر والے منافقوں نے کیا کیا؟ جنگ بندی کی، بس جی رک جاؤ، کہ جب خاتمے کا وقت آیا، ایلیمینیشن کا ٹائم آ گیا تو فوراً جلدی سے اپنے بچاؤ کے لیے منافقت کا چلو جی قرآن. لیکن مولا علی نے فرمایا کہ نہیں، ان کے ساتھ یہ نہیں، ان کو اب ختم ہی کرنا پڑے گا، یہی ان کا حل ہے. یہ معاملہ ہوتا، لیکن سب سے بڑا نقصان دیا کہ خود مولا علی کی صفوں کے اندر، ان کی فوج کے اندر، مولا علی کے لیفٹ رائٹ پہ بھی منافقین موجود تھے. جب یہ والا معاملہ ہوا تو جو مولا علی کے سچے تھے، جو پکے تھے، جو جانثار تھے، جو مومن تھے، جو واقعی مولا علی کے ماننے والے تھے، جو سچے علی کے ملنگ تھے، جو واقعی دل سے نعرہ حیدری لگانے والے تھے، جو مولا علی کو مولا کائنات ماننے والے تھے، جو من کن تو مولا فہذا علی مولا کو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، جو آپ فرمائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. توجہ سے سنیے گا بات کہ جو آپ فرمائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن مولا علی کی صفوں میں سے چند ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے علاقائی، کیونکہ وہ علاقے میں تھے نا، یہ سارا کچھ کہاں ہو رہا تھا؟ صفین کے مقام پر. بصرہ، صفین، عراق، شام، یہ شام کی سرحد تھی. یہ لوگ زیادہ تر اس میں عراقی تھے، کوفے کے تھے، بصرہ کے تھے، ان علاقوں کے لوگ تھے نا فوج میں زیادہ. اب ان علاقوں کے جو عمائدین تھے، وہاں کے جو سردار تھے، قبیلوں کے سردار تھے، جن کے پیچھے تھوڑے بہت لوگ بھی تھے، جن کی تھوڑی بہت طاقت بھی تھی، لیکن تھے وہ منافق. بات سمجھیے گا، منافق تھے، کمزور تھے، منافق تھے. انہوں نے کیا کہا کہ یا علی، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو، جنگ روک دو.
مولا علی نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا خاتمہ ضروری ہے، ورنہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، کفر لگے ہوئے ہیں ان کے دلوں پر، مہریں لگی ہوئی ہیں اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مہریں لگ چکی ہیں ان کے، یہ نہیں بدلنے والے۔ لیکن انہوں نے پھر کیا کیا؟ جب مولا علی کے ساتھی جو تھے، سچے تھے، پکے تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو ان میں سے چند ایک، زیادہ تر مولا علی کے ساتھ تھے، لیکن ان میں سے چند گنتی کے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہتے کہ ہم نہیں آپ کی بات مانتے، مولا علی کو کہ ہم نہیں مانتے، آپ کو جنگ روکنا پڑے گی، جنگ روکے، ورنہ ہم اپنے لوگوں کو لے کے سائڈ پہ ہو جائیں گے، جنگ میں سے ہم آپ کے لوگ، اپنے لوگوں کو، اپنا اسلحہ، اپنا جو کچھ بھی نکل جائیں گے، پھر آپ۔ اب ایسی صورتحال میں دوران جنگ حالات ایسے ہوں تو بیچ میں سے چند، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سامنے آ گئے کہ یہ تو ہوگا نا، یہ تو ہونا ہے، اب علی یہ تو ہوگا، تقدیر میں لکھا نہیں بدلا جا سکتا، یہ ہونا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا تو ہوگا، لیکن یہ تقدیر کے مارے ہوئے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جنہوں نے انتخاب غلط کر لیا۔ تقدیر میں لکھا تو ہونا ہے، تمہاری تقدیر میں جو لکھا ہے، اسلام کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہوگا، لیکن ان کی تقدیر میں جو بدبختی لکھی ہے وہ بھی ہونی ہے، وہ بھی تقدیر ہی ہے، پھر جو منافقوں کی تقدیر میں لکھی تھی بدبختی وہ بھی ہونی تھی، لہذا ہونا تو ہے۔ مولا کائنات اللہ کی تقدیر کو، تدبیر کو، جبر قدر کے معاملات کو بہت اچھا جانتے تھے۔ آپ نے جب انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کیا، پریشر ڈالا، پریشر اور بلیک میلنگ میں تو مولا کائنات نے کیا آنا تھا، لیکن بعد میں آنے والوں کو سمجھانے کے لیے وہ مان لی بات۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک دھوکہ دیا گیا، دو بڑی شخصیات، دونوں کو دونوں طرف سے ثالث بنا لیا گیا، مطلب ان کو جج بنا دیا گیا، فیصلہ وہ کریں گے۔ جو مولا علی والے تھے وہ مخلص تھے، سادہ تھے، اور جو دوسری طرف کے تھے وہ وہی تھے کہ جن کے حق میں انہوں نے پھر فیصلے کیے، دھوکہ دے دیا۔ جب یہ دھوکہ دے دیا تو باقاعدہ اعلان کر دیا خلافت کا، مولا علی کے مقابلے میں، خلافت راشدہ کے مقابلے میں باقاعدہ خلافت کا اعلان کر دیا، یعنی جنگ بندی کی گئی تھی صلح کے لیے اور معاملات کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ کہنے کے لیے کہ ہم آپ کی اطاعت قبول کریں گے، ہم آپ کی خلافت کو مانیں گے، ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے، ہم آپ کی رٹ کو مانیں گے، ہم آئین اور قانون کو مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو مانیں گے، ہم یہ مانیں گے۔ اس بنیاد پر جنگ کو رکوایا گیا، اور جنگ کو رکوانے کے بعد منافقت کا ایک ایسا جال بچھایا گیا کہ مولا علی کو معزول کر دیا، اور جو مد مقابل ہے ان کے خلافت کا اعلان کر دیا۔ لو، یہ اس کا نتیجہ نکلا۔ یہ سارا کرنے والے کون تھے؟ یہ وہ بدبخت منافق تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ان کے ساتھ بھی مقابلے ہوئے، ان منافقین کو، ان خوارجیوں کے ساتھ۔ پھر نہروان کے مقام پر مولا علی نے پھر، اور حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بدترین جہنم کے کتے ہوں گے جن کو خوارجی کہا گیا، کہ جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اس کی نسل میں سے نکلے، اور پھر ان کو منافقین اور خوارجی کہا گیا، اسلام سے خارج ہو گئے۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کی نمازیں دیکھو گے، ان کے روزے دیکھو گے، قیام سیام، ان کی شکلیں، ان کی داڑیاں، ان کے حلیے، ان کے طرز عمل کو دیکھو گے تو اے میرے صحابہ، تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ اچھے مومن ہیں، یہ تو ہم سے بھی زیادہ محبت رکھنے والے ہیں دین سے، لیکن یہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اور جو ان کو پائے ان کو قتل کرے، ان کا خاتمہ کرے۔ یہ خوارجی ہوں گے، یہ دین سے خارج ہو چکے ہوں گے، ان کے نام مسلمانوں والے ہوں گے، ان کے کام مسلمانوں والے ہوں گے، ان کے طور طریقے مسلمانوں والے ہوں گے، ان کے حلیے مسلمانوں والے ہوں گے، ان کے لباس مسلمانوں والے ہوں گے، ان کی زبان مسلمانوں والی ہوگی، ان کا کلام مسلمانوں والا ہوگا، ان کی زبانوں پر وہ سب کچھ جاری ہوگا جو ایک مسلمان کے، لیکن ان کے دلوں میں سوائے نفاق کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دین سے خارج ہوں گے۔ ان کے ظاہر پہ مت جانا، ان کے باطن سے پہچان جانا، اور یہ وہ ہوں گے کہ جو حق کے ساتھ ٹکرائیں گے، جو حق کے مقابلے میں باطل کا ساتھ دیں گے۔ اور حق کون تھا؟
حق تو مولا علی تھے، اے میرے مولا یا اللہ علی جدھر جائے حق کو ادھر کر دینا، علی جدھر جائے حق کو ادھر کر دینا. تو حق پر تو مولا علی تھے، تو جو مولا علی کے مقابلے پہ آیا وہ باطل. اور وہی یہ خارجی بدبخت کہ جنہوں نے مولا علی کے خلاف بغاوت بھی کی، مولا علی کے ساتھ وہ سارا معاملہ کیا کہ جس سے اسلام کا پھر شرازہ بکھرا. پھر کیا ہوا؟ بات یہاں نہیں رکی، بات پھر آگے بڑھی. پھر امام حسن مجتبی کے ساتھ منافقت کی گئی، صلح ہوئی، اس میں بھی منافقت تھی. وہ منافقت کی بنیاد پر بڑا کچھ ہوا. حضرت امام حسن کو بھی شہید کر دیا زہر دے کے. اور زہر کن سے دلوائی؟ اس میں بھی منافقین تھے. منافقوں نے امام حسن کو بھی زہر دی. پھر امام حسن مجتبی کا جنازہ، جب جنازہ اٹھا، جنازہ لے کے چلے تو جنازہ حضور کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا گیا امام حسن مجتبی کو. اور کیا ہوا کہ منافقین متحرک ہوئے اور پھر جنازے کے اوپر، حضرت امام حسن کے جنازے کے اوپر باقاعدہ تیر برسائے گئے اور اس کا رخ موڑ دیا گیا جنت البقیع کی طرف کہ نہیں، اس میں ہم نہیں دفن ہونے دیں گے، ان کو جنت البقیع میں دفناؤ. اور اس کی سرپرستی کر رہا تھا مروان بن الحکم. یہ مروان کر رہا تھا. یہ ہے تاریخ ہماری. ہم روتے رہتے ہیں یزید کو، ہم روتے رہتے ہیں شمر کو، ہم روتے ہیں عمر ابن سعد کو. ارے یہ تو بدبخت ہیں، یہ تو جہنم کے کتے بن گئے. لیکن ان جہنم کے کتوں کے نیچے کچھ چھپے ہوئے کتے بھی تھے جن کو حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ہیں جہنم کے کتے، خارجی، منافق. وہ تھے کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کروایا اسلام کے ساتھ. اسلام کا شرازہ بکھیرنے میں سب سے بڑا کردار منافقین کا تھا. ہم منافقین کو بہت آسانی سے صرف نظر کر دیتے ہیں. یہ وہ بدبخت طبقہ ہے، منافقت، نفاق پھیلانے والے. یہ وہ کیڑے ہیں کہ جو لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں. دکھنے میں آپ کو وہ کرسی بالکل ٹھیک ٹھاک لگے گی، وہ فرنیچر دکھنے میں آپ کو ٹھیک ٹھاک لگے گا، لیکن وہ کیڑا ایسا ہے وہ اندر ہی اندر اس کو کھوکھلا کر دیتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اسی کے اوپر تھوڑا سا وزن ڈال دیں آپ زیادہ، جب تھوڑا سا وزن آ جائے تو وہی کرسی دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے، وہی آپ کا فرنیچر، وہی آپ کا صوفہ وہ گر جاتا ہے. دکھنے میں وہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کیڑا اندر سے اس کو کھوکھلا کر چکا ہوتا ہے. وہ دیمک ہے جو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے. یہ وہ دیمک ہیں، یہ وہ کیڑے ہیں دیمک والے کہ جو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دے گی. لیکن پتہ جب چلے گا کہ جب نقصان ہو جائے گا، جب نقصان ہو جائے گا. ہر کوئی دیمک کو نہیں پہچانتا، ہر ایک کو دیمک کی، ہر ایک کو اس کیڑے کی پہچان نہیں ہوتی، دیمک کی پہچان نہیں ہوتی. ہر کوئی ظاہری چیز کو دیکھتا ہے، بظاہر یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، بظاہر یہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے. دیمک کی پہچان وہی کرے گا کہ جس کو وہ پہچان کروائی گئی ہو. وہ پہچان جائے گا کہ اس کرسی میں دیمک لگی ہوئی ہے، ابھی کم لگی ہوئی ہے، اس پہ سپرے کر دیا جائے، اس پر جو بھی ٹوٹکے ہوتے ہیں یا جو بھی وہ کر دیا جائے، یہ دیمک مر جائے گی. اور یہ جو کرسی ہے، یہ دیوار ہے جہاں دیمک لگی ہے، یہ کچھ اور عرصہ نکال جائے گی. اور اگر آپ نے اس دیمک کا علاج نہ کیا، اس کا تدارک نہ کیا، اس دیمک کے کیڑے کو نہ مارا، تو وہ ایک وقت آئے گا کہ جب ذرا سا وزن پڑے گا، ٹوٹے گا، گرے گا وہ پورا آپ کا فرنیچر یا وہ پورا نظام جو بھی، تو پھر پتہ چلے گا. وقت سے پہلے اس دیمک کے کیڑے کو مارنا ہوتا ہے، تب دیمک سے بچا سکتے ہیں. اسی طرح یہ منافقین کا بھی معاملہ ہے. ان کو وقت سے پہلے اگر آپ نے ان کی گرفت نہ کی، ان کو ایکسپوز نہ کیا، ان کو ظاہر نہ کیا، ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا نہ، تو یہ دیمک کی طرح چاٹتے جائیں گے پورے نظام کو. کیوں کہ بظاہر میں یہ سارا کچھ وہ کریں گے کہ جو آپ کرتے ہیں، جو مخلص کرتے ہیں، جو سارے کرتے ہیں وہی کریں گے، لیکن حقیقت میں یہ اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیں گے پورے نظام کو. اسلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا، اسلام کے ساتھ یہ ہوا، اس کا شرازہ بکھرا. آج کہتے ہیں
کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، وہ یہ کر لیتے تو یہ سارا کچھ آج ہم کہہ رہے ہیں جب وقت گزر گیا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وقت آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا، جن کو بتایا تھا اور انہی کے ساتھ ہوا. منافقوں کے بارے میں سب سے زیادہ جس کو بتایا، منافقین کے بارے میں جس کو زیادہ آگاہ کیا، منافقین نے سب سے زیادہ تنگ بھی انہی کو ہی کیا. منافقوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی اور منافقت، یعنی علی کے مد مقابل منافقت رہے گی، مولا علی کے مقابلے پہ منافقت رہے گی. یعنی جہاں نفاق منافقت کا ذکر ہے وہاں مولا علی کی شان اور مولا علی کو بتایا گیا کہ مولا علی حق پر تھے، اور حق کے مقابلے پہ مولا علی سے مراد حق علی کے ساتھ ہے نا، تو حق کے ساتھ مد مقابل منافقت رہی، ہمیشہ رہے گی. اور جو مولا علی کے راستے پر ہوگا، جو مولا علی کے صحیح ماننے والا ہوگا، جو مولا علی کے طرز عمل اپنائے گا، جو مولا علی کے مد مقابل دمشق والوں کا طرز عمل نہیں اپنائے گا کہ خزانوں کے منہ کھول دو، لنگر کے منہ کھول دو، سارا کچھ، وہ اس طرز عمل پہ نہیں. جو علی والا طرز عمل رکھے گا اس کے ساتھ منافق وہی کچھ کریں گے جو مولا علی کے ساتھ کرتے رہے، اور منافق اسی طرف جائیں گے جہاں مولا علی کے خلاف ہونے والے خفیہ منصوبے اور ساتھی ادھر ہی طرف. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اذان ہو رہی ہے، بات کو مکمل کرنا ہے. اب قصہ مختصر یہ ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے، اسلام کا شرازہ بکھرا منافقین کے کردار سے. مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوئے، مسلمان کی تلوار سے دوسرا مسلمان قتل ہوا منافقوں کے کردار سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے منافقوں کے کردار سے، مولا علی شہید ہوئے منافقوں کے کردار سے، امام حسن کے شہید ہوئے منافقوں کے کردار سے، اور واقعہ کربلا پیش آیا منافقین کے کردار سے. لہذا مرض کی تشخیص کریں، مرض کو پہچانیں، اس وائرس کو پہچانیں کہ جس سے وہ مرض کینسر بنتا ہے، اس وائرس کو پہچانیں. اسلام میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سارا کچھ اس طرح ہوا ہے جو واقعہ کربلا کے اوپر آ کر ختم ہوا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق جیسی موذی مرض سے محفوظ رکھے، حق پر قائم رکھے، حق کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونے والوں کا ہمیں شمار فرمائے. ہمارا انتخاب کرے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، نفاق کو ہمارے سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ منافقین کے شر سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بچائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم کرم اور اپنا خصوصی فضل فرمائے. اہل حق کو استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے، اور منافقین کو انجام بد تک پہنچائے. کیوں کہ ان کے حصے میں ہدایت اصلاح تو ہے ہی نہیں. ان کے حق میں صرف ایک ہی دعا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو انجام بد تک پہنچائے. وہ انجام بد کیسا، کس طرح، کس شکل میں، وہ اللہ بہتر جانتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حسینیت پر زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حسینیت کے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یزیدیت سے بیزار رکھے، ہمیں یزیدیت، طاقت، طمع، لالچ، مفادات، اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھے. ہمیں حق کا ساتھ دینے، قربانی دینے والوں میں شمار فرمائے، ہمیں قربانی دینے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے راستے پر جینا اور ہمیں حق کے راستے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو حسینیت کے راستے پہ رکھے. آج کا یہ پیغام ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو، اپنے گرد و نواح میں یہ پیغام پہنچائیں. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب کوشش کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اہل حق کو فتح نصیب فرمائے. جہاں بھی کفر کے مقابلے میں پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں برسر پیکار ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح عطا فرمائے، اور اسلام دشمن قوتوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے، اور
جمی امت کو متحد فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صالح قیادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔